جب حضرت خالد نے حملہ کیا، ان کا لشکر تھکا، دائیں بائیں سے بھی دستے اتارے گئے۔ اب صورتحال اس کے اتارنے سے یہ ہوئی کہ انہوں نے پورا زور ڈالا تو صحابہ پیچھے آہستہ آہستہ حکمت سے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ مسلمہ قذابی 2 میل تک پیش قدمی کرتے ہوئے آگے آگے، اور دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ پلہ ان کا بھاری ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پلہ ان کا بھاری ہو گیا۔ 2 میل انہوں نے صحابہ کرام کو پسپا کیا پیچھے، یہاں تک کہ صحابہ دائیں بائیں ہوئے تو این فرنٹ پر صحابیات کے خیمے آ گئے۔ پھر وہ پچھلے 10 دستے بھی آئے، گمسان کا رن پڑ گیا۔ اب صحابہ کرام نے آگے شکایت کی، حضور اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو مارا جا رہا بندہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، چونکہ ان کے پگڑیاں اور داڑیاں وغیرہ تقریباً تھیں عربیوں، ان کی بھی، یہ ماما والوں کی بھی۔ حضرت خالد نے فوراً کوڈ بنایا، البدایہ من نہایا اٹھا کے دیکھ لو، چلو اپنے ابا جی کی تو مان لو نا، ابن کثیر نے لکھا ہے نا، تو میری نہ مانو، احمد رضا کی نہ مانو، ابا جی کی ماننی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں یہی لائبریری ہے اور دکھا سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تمہیں جب شک ہو اپنا کہ پرایا، تم سب نے کہنا ہے یا محمد یا رسول اللہ وشعارهم یومئذ یا محمد یا رسول اللہ۔ میدان یمامہ میں صحابہ کا شعار یہ تھا، اہل اسلام کی پہچان یہ تھی، کیا کہنا؟ کسی غیر سے میری محبت چھڑا لو یا رسول اللہ، کسی غیر سے میری محبت چھڑا لو یا مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، مجھے ایک بار مسجد نور میں کچھ نوجوان میرے پاس آ گئے، اس کا ثبوت کیا ہے یا رسول اللہ کہتے ہو؟ میں نے یہی حوالہ دیا، دسمبر کا مہینہ تھا، پسینے چھوٹ گئے، مجھے کہتے ہیں جواب پوچھ کے آئیں گے۔ میں کہا پتر میں منتظر رہوں گا، تو آ۔ پھر وہ آئے، میں کہا ہاں جی جواب مل گیا۔ او جی میدان جنگ میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ میں نے کہا تمہارا اعتراض یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو کیا گھر میں شہر میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ اور وہ شرک جو گھر میں ہو وہ میدان میں توحید بن جاتا ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ ہر جگہ کہنا جائز ہی نہیں، ایمان کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کی پہچان، مسلمان کی پہچان، اسلام کی پہچان کیا رکھی؟ کیا؟ رکا نہیں، تھما نہیں، رضا تیرا قافلہ تھا۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے، کھل کے کہو غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ